گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس میں آگے جواب بھی دیا گیا ہے ان کا کہ سب کچھ تیرے لیے ہے مگر تو توجہ کرتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں دے کر ہمیں اتنا نوازا ہے. ہمیں تو اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنا شکر کرنا چاہیے کہ ہماری زبان شکر سے تر رہے. یہ جو غافل ہو جاتے ہیں نا، یہی ہمارا نقصان ہے. مصیبت پڑے تو لاؤ جی 1.25 لاکھ یہ پڑھو وہ پڑھو، اور روزانہ پڑھتے رہو گے تو 1.25 لاکھ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان تفسیروں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ طاقت والے کو فرما دیں، جو طاقت والا ہے اس کو فرما دیں کہ وہ اپنی طاقت سے دھوکہ نہ کھائے. جی آج میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرا بڑا نام ہے، میرے پاس بہت بندے ہیں، میں جو چاہوں کر لوں گا، کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ ہو جاتا ہے نا یہ حال. جی میری پارٹی بڑی ہے، میری قوت بڑی ہے. اور میں طاقتور سے کہیں کہ اپنی طاقت سے دھوکہ نہ کھائے. اگر اسے اپنی طاقت پر ناز ہے تو اسے فرما دیں کہ وہ میری بھیجی ہوئی قوت سے اپنے کو ہٹا دے. اگر اس میں قوت ہے تو جو میں نے کیا ہے اس کو ہٹا دے، اپنے آپ کو ہٹا دے. کر سکتا ہے؟ نہیں. عالم دین سے فرمائیے کہ وہ اپنے علم سے نازاں نہ ہو. فخر ہو جاتا ہے بہت زیادہ جاننے والا ہوں، باقی تو ایویں ہی ہے، جہاں میں چلا جاؤں وہاں کسی کی دال نہیں گلتی. یوں نہیں ہوتا. اگر اسے اپنے علم پر اتنا غرور ہے تو اسے فرمائیے کہ بتا تیری اجل کب ہے. بہت کچھ جانتا ہے نا، بتا اجل کب ہے. اس کو کہا کہ وہ مٹا دے، ہٹا دے اپنے آپ کو. وہ جو طاقت والا ہے میری بھیجی ہوئی قوت سے اپنے آپ کو مٹا دے، ہٹا دے. وہ اس کے لیے کر دیا. عالم کے لیے کہا بتا تیری اجل کب ہے. اور دولت مند کہ وہ اپنی دولت پر ناز نہ کرے. اگر اسے اپنی دولت پر گھمنڈ ہے تو اسے فرما دیں کہ میری مخلوق کو صرف ایک وقت کا کھانا کھلا دے. تمام مخلوق کو ایک وقت کا کھلا سکتا ہے کوئی؟ کہاں کہاں ہے، کتنی مخلوق ہے، پتہ ہی نہیں ہے. گھمنڈ کس بات کا؟ گھمنڈ، فخر، ناز، تنتنا، دبدبا، جانتے نہیں ہو کیا ہے یہ شیخ سعدی نے لکھا نا، یہ رب کی مہربانی ہے جو سب کو کھلا رہا ہے، دوست ہو یا دشمن. شیخ سعدی فرماتے نا ادیم زمین سفرائے عام اوست، بری خان یغما چے دشمن چے دوست. یہ جتنی ساری روح زمین جتنی بھی ہے یہ اللہ تعالی کا عام دسترخوان ہے. اس پر دوست ہے یا دشمن سب کو وہ کھلا رہا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اس کو بہت نوازتا ہے، جن سے ناراض ہے ان سے بھی وہ کھانا روکتا نہیں. انسان کے ہر عضو، ٹکڑے کو کہتے ہیں عضو، حصے کو، علیحدہ علیحدہ مخصوص عبادت مقرر ہے. جب وہ اس کو مقررہ عبادت پر نہیں لگاتا اور نہ ہی اس سے وہ خدمت لیتا ہے جو اس عضو کے لیے، جسم کے حصے کے لیے مخصوص ہے، تو وہ غضب الہی کا نشانہ بن جاتا ہے. چنانچہ کسی نے اس کے لیے مثال بیان کی، بستان میں ہی ہے غالباً، بستان سعدی میں غالباً، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو شیخ سعدی نے حکایت لکھی کہ اے بے وقوف، اے بدبخت، کسی بچے کی سخت گوش مالی کی، یعنی جب آپ کسی بچے سے ناراض ہوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور پٹائی شروع کر دیتے ہیں،
تو آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے کلہاڑی لکڑی کاٹنے کے لیے دی تھی، مسجد کی یا کسی کے گھر کی دیوار ڈھانے کے لیے نہیں دی تھی۔ زبان تجھے دی تھی شکر کے لیے، تعریف کے لیے، غیبت کرنے گالی دینے کے لیے نہیں دی تھی۔ کان دیے تھے نصیحت سننے کے لیے ہیں اور اچھی باتیں سننے کے لیے، بہتان اور بری باتیں سننے کے لیے یا گندے گانے سننے کے لیے نہیں دی تھی۔ آنکھیں دی تھیں اللہ کی صنعت دیکھنے کے لیے، کسی کے عیب دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی۔ تو باپ بڑا جو چھوٹے کو سمجھائے یا استاد شاگرد کو کہ ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو، تجھے پڑھنے کو کہا تھا، تو وہ وقت ضائع کرتا ہے۔ تو آپ اس کو اسی طرح قدرت کی ہر چیز آپ کو سمجھا رہی ہے، اے بندے تجھے آنکھیں کائے کے لیے ملی، کان کیوں ملے، ناک، زبان، دانت، انگلیاں، یہ سب تیرے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو تو نے اللہ کی عبادت میں لگانا تھا، خدمت میں لگانا تھا، تو نے کہاں لگا دیا ہے؟ اب یہ بات میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ انسان کے جسم میں 360 یا اس سے زیادہ جوڑ ہیں۔ کتنے؟ یہ آپ کی انگلی میں کتنے جوڑ ہیں یہیں سے گننا شروع کر دیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس طرح کتنے جوڑ ہیں؟ 360۔ اور حدیث شریف میں کہا گیا کہ ہر جوڑ کا روزانہ صدقہ ادا کرو، ہر جوڑ کا۔ اونچی نہیں، مجھے سب کی آواز چاہیے، یاد رہے گا نا آپ کو کہلوا رہا ہوں۔ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرو۔ اگر 1 درہم ایک جوڑ کا صدقہ مقرر کر دیا جاتا، اس زمانے میں چھوٹا سکہ درہم تھا، چاندی کا بڑا سکہ سونے کا تھا، دینار اشرفی، تو 360 درہم روز دینے پڑتے تو آپ دیتے؟ چلو آج کے حساب سے بات کرو، آپ کے یہاں جو 1 روپیہ ہوتا ہے اس میں 100 پیسے ہوتے ہیں، اب حالانکہ نہ 1 روپے کا نوٹ نہیں ہے، سکہ ہے، کتنے پیسے ہوتے ہیں اس میں؟ تو 1 پیسہ بھی اگر ہوتا تو 360 پیسے 3 روپے 60 پیسے بن جاتے، روز کے دینے پڑتے، دیتے؟ سوچیں، غور کریں، یہ جوڑ اگر ختم ہو جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ایک جوڑ بھی آپ کا صحیح کام نہ کر رہا ہو، آپ کو دشواری ہوتی ہے۔ تو آپ کا وہ جوڑ آپ کے لیے نعمت، اور کہا گیا کہ اس کا صدقہ دو۔ کوئی پیسے مقرر نہیں کیے کہ روزانہ اتنے دو، نہیں دو گے تو جوڑ ختم ہو جائیں گے، نہیں، کہا گیا دو مگر نہیں دے رہے۔ آسانی کیا کر دی؟ 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت اونچی۔ یہ جو رکوع سجدے میں آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، یہ یہاں مسئلہ آ گیا بتا دوں، سبحان ربی العظیم، زوئے ہے، اردو میں زوئے، عربی میں ذا، یہ نرم ہے، اگر آپ اس کو سخت پڑھیں گے یہ زے بن جائے گا، عظیم نہیں ہے، عظیم۔ اگر آپ سے نرم زوئے نہ نکلے تو آپ اس کی جگہ کریم پڑھ لیا کریں، عظیم زے کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ اگر صحیح نہ نکلے عظیم نرم تو پھر آپ سبحان ربی الکریم پڑھ لیا کریں، ذہن میں رہے۔ تو یہ 3 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ جو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں 5 نمازوں میں، تو یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ثواب الگ، صدقہ الگ، اور ثواب الگ، مہربانی الگ، فائدہ الگ، کتنا ہے، لیکن ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارا کیا ہے؟ نہیں جی، بس دنیا کے لیے ہوگا، کیا کرتے ہیں؟ دین کے لیے، اپنے لیے سوچتے ہی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی طرف خود بھی لگو اور دوسروں کو بھی
لگاؤ. کدھر توجہ کرنی ہے؟ اونچی. اچھا جی، پھل کھا رہے ہیں، مالٹا ہے، موسمی جس کو موسمی کہتے ہیں آپ، کینو ہے آپ کے ہاں، موسم کے حوالے سے سیب ہے، انگور ہیں. کون ذائقے بناتا ہے ان کے؟ اونچی. تو پھل کھا کے کس کو یاد کرنا چاہیے؟ آتا خیال ہے رب کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیا موسم کا پھل آتا تھا چوم لیتے تھے. رب کی نعمت ہے. کیسے کیسے میوے آج کل، نٹس جن کو آپ کے ہاں خشک میوے کہتے ہیں، کچھ لوگ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں. ڈرائی فروٹ باہر والے کسی اور چیز کو کہتے ہیں، آپ کے ہاں کسی اور چیز کو. وہ جو پھل ہوتے ہیں خشک کر لیں ان کو ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، آپ کے ہاں نٹس کو ڈرائی فروٹ. یہ جو قدرتی کیپسول ہیں، چلغوزہ ہے، بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، اخروٹ ہے، یہ قدرتی کیپسول ہے نا. قدرت نے کیسی چیزیں موسم کے حوالے سے دیکھیں، کیا کیا ذائقے، ان میں کتنی طاقت. کس کی طرف دھیان جانا چاہیے؟ اونچی. کدھر جاتا ہے دھیان؟ نہیں، غافل ہیں. تو انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ جو آپ اپنا بازو زور سے ہلاتے ہیں، اپنے آپ کو انگڑائی بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں میرے اندر کتنی قوت ہے، تو کس نے دی ہے؟ کس کی طرف دھیان جانا چاہیے؟ نہیں جاتا. رب کو یاد کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پر لیٹے ہوئے، ہر حال میں اس کو یاد کرو. کر کے دیکھو فائدہ کتنا ہوتا ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے سوا کسی کی سوچ آتی ہے؟ شرمائے نہیں، بتائیں. آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، ہر وقت اس کے خیالوں میں، سوچ میں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے، مجنو قیس شہزادہ تھا، ولی اللہ تھا، کوئی برا آدمی نہیں تھا. مجنون عربی میں دیوانے کو کہتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا سیدنا امام حسن کا رشتہ دار تھا. لیلا سے اس نے یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی سمجھانے کے لیے رستہ اختیار کیا. لیلا سے محبت، ہر وقت لیلا لیلا لیلا. کتنی محبت ہو گئی. کسی نے اس سے پوچھا مجنو آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگا لیلا. یہ جگہ جہاں تم کھڑے ہو یہ کون سی جگہ؟ کہنے لگا لیلا. ٹائم کیا ہوا ہے؟ لیلا. تاریخ کیا ہے؟ لیلا. ہر سوال کا جواب کیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے محبت کا مرکز محور لیلا تھی. اس نے اپنی انگلیوں کو قلم بنایا ہوا تھا، ہوا میں لکھ رہا تھا لیلا، زمین پر لکھتا تھا لیلا. کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا لیلا کو خط لکھ رہا ہوں. اگلے نے کہا کون سے لیٹر باکس میں ڈالو گے؟ یہ بھیجو گے اس کو کیسے؟ اس نے کہا بھیجنا میرا مقصد نہیں ہے، بھیجنا میرا مقصد نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو اس کے خیال میں غرق کیا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں. خاطر خود را تسلا می دے ہم، میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں کیونکہ میں اس کو یاد کر رہا ہوں جس سے مجھ کو کہہ دیں محبت ہے. کیا ہے؟ اس کو مجنو کو صرف سمجھنے کے لیے بات بلا تشبیہ، لیلا سے محبت ہو جائے تو وقت بھی لیلا، تاریخ بھی لیلا، دن بھی لیلا، جگہ بھی لیلا، ہر بات لیلا. اس کو لیلا کے سوا کسی کی یاد نہ آئے اور ہم دعویٰ کریں اللہ سے محبت کا اور پھر رب کو یاد نہ کریں تو کیا یہ محبت ہے؟ اونچی. یاد او کن یاد او کن یاد او.
اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو جو دم غافل سو دم کافر۔ دم کا مطلب سانس، جو سانس غفلت میں بھول میں گزری ہے وہ کفر میں گزری ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا اللہ۔ مرشد راہ دکھانے والے نے مجھے کیا کہا ہے؟ کوئی سانس بھی غفلت میں گزرنی نہیں چاہیے۔ اللہ کو یاد کرو۔ وہ سیف الملوک رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب کڑی شریف والے، پوٹھوہاری زبان میں انہوں نے جو مثنوی لکھی ہے، سیف الملوک نام ہے، اس کو پڑھو۔ ہر وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ جنہاں دے دل وچ عشق سمانا، رونا کم انہاں، ملدے روندے وچھڑے روندے، روندے ٹر دے راہ۔ جن کے دل میں عشق سما جائے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ مل رہے ہیں تو رو رہے ہیں، بچھڑ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ کیوں؟ عشق ہے۔ اور دعویٰ رب کے عشق کا ہو اور اس کی یاد نہ آئے تو کیا یہ عشق سچا ہے؟ اونچی۔ اور ادھر سے وعدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تم 50 سال 60 سال کسی وقت یاد کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر بندہ جب اللہ تعالی اس کو یاد فرماتا ہے، لوگوں کی زبان پر اس کا تذکرہ۔ اب بولو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، جتنے آج 1400 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ کی یاد۔ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے لوگوں کی زبان پر ان کا چرچا کر دیا۔ دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، ان کو اپنی قبروں میں سوئے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، گلی گلی ان کی یاد ہو رہی ہے، گھر گھر یاد ہو رہی۔ وہ عرش الہی پر، تم فرش پر، وہ عرش الہی پر یاد کر۔ اللہ ہر جگہ ہے مگر یاد اس کی۔ تو پتہ چلا جو اللہ کا شکر کرتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں۔ انسان بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ انبیاء و اولیاء سے سیکھو، ہر حال میں شکر۔ کوئی تکلیف بھی آ جاتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہر حال میں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُوءِ الْحَالِ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں برے حال سے۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف، اس کا شکر۔ یہ طریقہ کن کا ہے؟ اللہ والوں کا۔ اور ہمارا طریقہ او ہو، ارے یار یہ کیا ہو گیا، یوں کیسے ہو گیا، میں تو یار نماز بھی پڑھتا ہوں، کچھ ہم آگے فوراً اپنی باتیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر، زبان سے شکر لسانی، دل سے شکر قلبی، اعضاء سے شکر بدنی۔ اصل شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اونچی۔ مجھے ایک مرتبہ ذرا جوش سے کہو، کیوں کہلوایا ہے؟
یاد کرو. آنکھیں کس لیے ملی ہیں؟ صحیح استعمال، یہ آنکھوں کا شکر. کان کس لیے ملے؟ صحیح استعمال، یہ کانوں کا شکر. زبان سے الحمدللہ کہنا بہت اچھی بات، مگر اصل شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا استعمال صحیح کریں. صحیح ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اب مجھے ایک بات کا جواب دو. نعمت کا صحیح استعمال اصلی شکر، آواز آئے، ہے اصلی شکر. توجہ میری طرف رکھنا، بات بڑی کرنے لگا ہوں. نعمتوں کا صحیح استعمال اصلی شکر. میرا نبی کتنی بڑی نعمت ہے. میرا نبی تمام نعمتوں کی اصل ہے، تمام نعمتوں کی جان ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. تو ان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ ان کی تعظیم کرنی چاہیے یا توہین کرنی چاہیے؟ تو جو ان کا ادب نہیں کرتے انہوں نے ان کو نعمت مانا، اور جو نعمت مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے اولا اعلی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا ہر وقت ذکر، ان پہ درود بھیجنا. تو نعمت کا صحیح استعمال. انبیاء نعمت، نبی پاک تو سب سے بڑی نعمت. اولیاء اونچی، اولیاء نعمت. تو ان کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں، یا بے حرمتی کرنی چاہیے؟ تو جو بھی نعمت کی قدر نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا، وہ نیک بخت نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں اگر کسی کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے نا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں چاہتا ہے مقبول ہو جاؤں، تو اس کو 3 باتیں، 3 نشانیاں، یہ اولیاء نے اپنے طور پر نچوڑ بتایا. 3 نشانیاں اس کی دیکھو، اس میں بتائی جائیں، نظر آئیں تو سمجھ لو اللہ کی بارگاہ میں مقبول. دل، کیا کہہ رہا ہوں؟ قلب، ہارٹ، دل. اللہ کی ذات و صفات